أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال كنت الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام معتکفین حضرات، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا اور مخلوقات کے لیے دین و دنیا کی ضروریات تمام کی تمام مہیا کی، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو عجیب عجیب نعمتوں سے نوازا، خاص طور سے انسانوں کو، اور اتنی نعمتیں عطا کی کہ ان کا شمار مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَالْكَفَّارِ، کہ جو نعمتوں کا تم نے سوال کیا سب میں سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو۔ بے شک بلا شبہ انسان نا انصاف اور ناشکرا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی معرفت کے لیے، اپنی حقیقی ذات کی معرفت کے لیے، ان نعمتوں کی قدردانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں پر۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں، اپنے نیک بندوں کو امت کی رہبری کے لیے اگر مبعوث نہ کیا ہوتا تو آج ہم میں سے انسانیت کا شعار لیے ہوئے کوئی نہ بیٹھا ہوتا، ہم میں سے ہر ایک وقت کا درندہ ہوتا۔ قربان جائے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اس کے نبیوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی معرفت کے لیے اپنی پاک بندوں کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہر فرد بشر کے لیے ضروری ہے کہ ان نعمتوں کی قدردانی کے ساتھ ساتھ اس منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حقوق کو بھی جانے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا حق ہے۔ یہ ہر فرد بشر کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے بڑے احسان کی۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابھی قرآن کریم کی ایک سورہ کی تلاوت مکمل میں نے آپ کے سامنے کی، سورہ ماعون۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے
حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین فرمائی۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے، 7 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سورہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بندوں کی طرف مخاطب ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا آپ اس شخص کا حال سننا نہیں چاہیں گے؟ آپ سنیے اس شخص کا حال کہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو محتاج اور غریبوں کو کھانا دینے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی وہ انسان اتنا سنگ دل اور پتھر دل ہے کہ خود تو غریبوں کو اور محتاجوں کو کھانا نہیں دیتا، لیکن دوسروں کو بھی دینے کی ترغیب نہیں کرتا۔ اور جب بندوں کا حق ضائع کرنا اتنا بڑا جرم ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرنا تو اور زیادہ بڑا جرم ہوگا۔ سو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، یعنی ترک کر دیتے ہیں۔ اور وہ ایسے شخص ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اور زکوٰۃ بالکل ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف تلقین فرمائی۔ پھر اس کے مقابلے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں گدھے پر سوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے پیچھے تھا، میں آپ کا ردیف تھا۔ سواری پر سوار ہونے والوں میں جو پیچھے بیٹھتے ہیں انہیں عربی میں ردیف کہتے ہیں۔ ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، گدھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ یہاں گدھا ہمارے ہندوستانی گدھوں کے موافق نہیں ہے، وہ عرب کا گدھا تھا، طاقتور، چست، تندرست۔ ہمارے ہندوستان کے گدھوں پر اگر مہی بیٹھ جاؤ تو وہ گدھے بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے۔ معلوم ہی ہوا کہ گدھے کی سواری بھی سنت ہے۔ اب تک ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی نے گھوڑ سواری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری کی۔ آج سن لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی بھی سواری کی ہے۔ اگر کوئی گدھے پر اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ میرے نبی اس پر سوار ہوئے، میں بھی ان کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، تو آج کے دور میں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ ہماری اگر کوئی عام طور پر گدھے پر بیٹھ جائے تو ہم چشمے اتار کر پوچھ کر دیکھیں گے کہ یہ کون بے وقوف اور احمق گدھے کی سواری کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں معمول نہیں ہے، ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی جرم کر لے، گناہ کر لے، تو ہم اس کا ٹکلا بنا کر، منہ پر کاری پوچھ کر اور گدھے پر الٹا پٹا کر سواری کرواتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری نظروں میں گدھا ذلیل ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری بھی کی ہے۔ بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے بیٹھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک کہا، یا معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اے معاذ کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر کیا حق ہے؟ اور پھر فرمایا کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے، خالق کا مخلوق پر کیا حق ہے، اور مخلوق کا خالق پر کیا حق ہے۔ دونوں سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے، یعنی ہمارا حق یہ ہے، أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کبھی کسی کو شریک نہ کرے۔ سب سے بڑا حق بندوں کا، اللہ کا بندوں پر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ أَن لَا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہیں دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ ہمارے موضوع سے بہت لگتی بلگتی حدیث ہے۔ ہمارا موضوع ہے نا حقوق اللہ کی اہمیت اور فضیلت۔ اب سب سے پہلے ہم جانیں کہ حقوق کیا معنی میں مراد ہے۔ یہ حقوق حق کی جمع ہے، اور حق دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک وہ حق جو باطل کے مقابلے میں آتا ہے، سچا جھوٹا، ایک حق وہ، اور دوسرا حق جو ذمہ داری کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے، یہاں یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی وہ حقوق اللہ کہلاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حقوق ہیں، اجمالی طور سے ہم کچھ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کی معرفت، سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ، سب سے پہلا اور سب سے اہم حق ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ پھر اس کے ذیل میں تین چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت۔ یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانی۔ ہمیں سے ہر کوئی جوانی کی عمر سے گزر کر آیا ہے، اس سے قبل بلوغ سے تھوڑا پہلے جب ہم تھوڑا شعور اختیار کرتے ہیں، تھوڑی سمجھ بوجھ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، تو وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ماضی میں جائیں اور ہم ماضی کا زمانہ ہمارے ذہن میں مستحضر ہے، محفوظ ہے، تو غالباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو نوٹ کیا ہوگا۔ جب میں اس عمر تک پہنچا تو اچانک ذہن میں یہ خیال آیا، میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اچانک میرے ذہن میں یہ تصور آیا، اپنی شکل صورت دیکھ کر میں نے اپنے گال پکڑے، اپنی ناک پکڑی، اپنے کان پکڑے، اور یہ تصور کرنے لگا کہ میں کیا چیز ہوں، اللہ نے مجھے کیسے بنایا، میرا وجود کیسے ہوا، اتنی عجیب چیز اللہ نے بنائی، تو وہ بنانے والا کیسا ہوگا۔ میں نے تصور کیا کہ ہم 5 بھائی ہیں، ایک ماں باپ سے ہے، سبب سب کا ایک ہے، لیکن ہماری شکل صورتیں الگ الگ ہیں۔ جب اس رب نے مجھے ایسا بنایا تو اس رب کی ذات کیسی ہوگی، یہ خود بخود بے ساختہ اس کم عمری میں یہ سب باتیں میرے ذہن میں آئی۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی معرفت کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ضرور ظاہر کرتا ہے. اسی لیے غیر ایمان والے کل اللہ تعالیٰ کے یہاں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم تک کوئی چیز نہ پہنچی. یہ ضروری نہیں ہے کہ کلام اللہ کی آیت ہی سن کر ایمان لایا جائے. یہ ضروری ہی نہیں ہے کہ تبلیغ والے گشت کرتے کرتے راستے میں کسی کو پکڑ کر کلمہ پڑھا دے. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا تم نے ہمارے اس آسمان کو نہیں دیکھا جو تمہارے اوپر سایہ فگن ہے؟ کیا تم نے اس زمین کی جسامت کو نہیں دیکھا جس زمین پر تم رہتے ہو، سوتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، گناہ کرتے ہو؟ اسے جان کر تم نے ہماری معرفت حاصل نہیں کی؟ چھوڑو، آسمان نہ دیکھا، نہ دیکھا، زمین نہ دیکھی، نہ دیکھی، جو گلے کھاتے ہو اس میں تصور کہیں کیا تم نے؟ اس گلے کو تم تک کس نے پہنچایا؟ اس روٹی پر تم نے غور کیا کہ اس روٹی کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اسی لیے کفار لا اعتبار چاہے کتنے ہی دعوے کر لیں خلاصی نہیں ہے. اسی وجہ سے کہ ہر زمانے میں، ہر عمر میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. تو پہلا حق اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس میں اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کی صفات کی معرفت، اللہ کی حقوق کی معرفت. جس طریقے سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک کرنا شرک ہے. سجدے کرنا کس کا حق ہے؟ رکوع کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اس کے حق میں اگر کسی کو شریک کریں، احناف کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک تعظیمی سجدہ بھی ناجائز ہے. ایک حدیث یاد آئی، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر میرے شوہر کا کیا حق ہے؟ اس کی فضیلتیں آپ بتلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اپنی امت کی بیٹیوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کے آگے سجدہ کریں. لیکن شریعت میں، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک کرنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، حلیم ہے، غفور ہے. تو پہلا حق اللہ تعالیٰ کی معرفت. دوسرا حق اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے معرفت حاصل کی جائے کہ جو اس پر ایمان لانے کے متقاضی ہو. اب اس کے ذیل میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم سب کی آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے ہر لمحے کو، ہمارے ہر چیز کو، حتیٰ کہ انہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے راز کو بھی اللہ جانتا ہے. ہر جگہ اللہ موجود ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ سب سے پہلا، وہ سب سے پچھلا، وہ اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر، وہ اپنی ذات سے سب پر مخفی، اور وہ ہر چیز کا جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا. یہ اللہ تعالیٰ کا حقوق بتلا رہا ہوں، ہمارا موضوع ہے نا حقوق اللہ کی اہمیت اور فضیلت. تو اہمیت تو بعد میں، فضیلت تو بعد میں. پہلے ہم تو جانیں کہ اللہ کے حقوق کیا کیا ہے.
اسی کے ضمن میں چل رہا ہے. تو دوسرا حق اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا. دوسرا اللہ تعالیٰ کے ربوبیت پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ پالن ہار ہے، کل کائنات کا پالنے والا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. پتھر میں اگر کوئی کیڑا ہے، اس کیڑے تک رزق کو دینے والی ذات اللہ کی، ہماری تمہاری نہیں. ہم کس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پال رہے، ہم خود اپنا پیٹ پال رہے، ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں بتا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمانے والے بتلاؤ. دکاندار بتلائے، گیارج والے بتلائے کل کتنا نفع آنے والا ہے، چکی والے بتلائے کل کتنا پسنا آنے والا ہے. ہماری حیثیت تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کل کائنات کا پیٹ بھرنے والی ذات کی اللہ کی. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا. تیسرا اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا. کیا مطلب اس کا؟ تمام ظاہری، تمام باطنی، تمام قولی، تمام فعلی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صادق ہیں. یہ مطلب اس کا. جتنی عبادتیں ہیں ساری کی ساری عبادتوں کا مستحق اور حق یہ اللہ کا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرے. یہ تیسرا حق. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور ضروری حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو جان جان کر کرے. اللہ تعالیٰ کی عبادتیں بھی بہت ساری ہیں، چاہے وہ عبادت قلبیہ ہو. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ محبت آتی ہے، خوف آتا ہے، امیدیں آتی ہیں، توکل اور بھروسہ آتا ہے. محبت کرتا ہے کسی سے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے تو عبادت. خوف کھاتا ہے، جہنم سے خوف کھاتے، کس کے لیے کھاتے؟ اللہ سے کھاتے، عبادت. اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، عبادت. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے ہوئے یہ عبادت. یہ عبادت قلبیہ کہلاتی ہے. دوسرا عبادت لسانیہ، جھوٹ نہیں کہتا اللہ کا حق، غیبت نہیں کرتا اللہ کا حق، چغلی نہیں کرتا اللہ کا حق، بددیانتی نہیں کرتا اللہ کا حق، دھوکہ نہیں دیتا اللہ کا حق، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ عبادت. فریاد طلبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ عبادت. اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ چاہتا ہے، قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق. یہ عبادت لسانیہ میں آتا ہے. تیسرا عبادت بدنیہ، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، رکوع سجدہ کرنا، طواف کرنا، زنا سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عبادت بدنیہ ہے. اس کے بعد عبادت مالیہ، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، وقف وغیرہ کرنا. اور پانچواں بدنیہ اور مالیہ دونوں سے مرکب، یعنی حج کرنا اور زیارت کرنا، اور اسی میں جہاد بھی آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے عبادت کرنے کے متعلق، کہ عبادتیں قلبیہ ہوتی ہیں، لسانیہ ہوتی ہے، بدنیہ ہوتی ہے، مالیہ ہوتی ہے. بدنیہ اور مالیہ دونوں ہوتی ہیں. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام صفات، اس لیے کہ اللہ ہی اس کا مستحق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں، یہ اس کی اجمالی
صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اسے کھولنا چاہے تو پورا دن اس کی تفصیل چلتے رہے گی، تمام چیزوں کو آپ اس پر گردان سکتے ہو، جتنی چیزیں میں نے بیان کی اجمالی طور پر، کوئی عبادت لے کر آؤ وہ اس سے باہر نہیں ہوگی۔ تو اجمالی طور پر اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حق جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں بیان کیا۔ یہ ہوئے حقوق اللہ، کسے کہتے ہیں؟ دوسرے نمبر میں آتا ہے حقوق اللہ کی اہمیت۔ اس کے لیے ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ نے حقوق اللہ کو کیا جانا اور اس کی حقیقت کو دل میں پیدا کر کے انہوں نے اپنے قدموں کو مسلسل بڑھاتے ہی رہا، آگے ہی بڑھتے رہے، کبھی موڑ کر نہیں دیکھا۔ ابھی دور نہ جائے 17 رمضان جو گزرا ہے اس کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، 17 رمضان یہ بدر کا دن ہے، غزوۃ الکبریٰ اسلام نے اسے نام دیا، کفر اور اسلام کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہے۔ یہ کیسے وجود میں آئی؟ اس کی ابتدا یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں پر جمے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت جہاد نافذ ہوئی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ جہاد کی آیتیں نافذ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق اور آ گیا صحابہ پر، نکلو، نہیں نکلتے تو تمہاری نسل بددین رہے گی۔ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، الحمدللہ، آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ثم الحمدللہ، رمضان کی نعمتیں فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں، مزید الحمدللہ۔ اگر صحابہ اس وقت نہ نکلے ہوتے تو ہم میں سے مشکل تھا کہ کسی تک دین پہنچتا۔ یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ اور صحابہ کس کے لیے نکلے؟ صحابہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرنے کے لیے نکلے، کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اتنی نعمتیں ہم نے کھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان بچھائے، زمین بچھائے، گلے جائیداد ہمارے لیے نچھاور کیے، کچھ تو ہم پر حق ہے اللہ کا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ نکلو جاؤ، مستقبل سامنے رکھو، ایک بڑی قوم آگے آنے والی ہے، اگر آج تم جد و جہاد محنت نہیں کرتے تو یاد رکھنا اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی جماعت مرتد ہوگی۔ 17 رمضان جمعہ کا دن، 624 عیسوی مارچ کا سخت گرمی کا دن، نکل پڑے صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313، 314 یا ایک روایت کے مطابق 317 صحابی کو لے کر نکلے اللہ تعالیٰ کا حق پورا کرنے کے لیے۔ کلی طور پر اعلان نہیں تھا کہ چلو، اعلان یہ تھا کہ اس وقت مکے سے ابو سفیان کا قافلہ نکلا، ملک شام روانہ ہوا اور بڑی مال و دولت لے کر چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان اتنے مال لے کر چلا ہے۔ اس وقت تو اسلام کو مال و دولت کی ضرورت تھی، طاقت کی ضرورت تھی، اسباب کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا کہ جسے نکلنا ہے نکلو، چلے ہمارے ساتھ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قافلے کے ذریعے سے ہمیں مال غنیمت عطا کر دے۔ کلی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و قتال کا خورزی کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت تک اب تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نکل کس لیے رہے ہیں اور آگے ہوتا کیا ہے۔ آپ کے ساتھ صحابہ نکلے، اسی لیے کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو غزوۃ البدر میں شریک نہیں ہو پائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری نہیں قرار دیا تھا، بس کہا تھا کہ چلو مال غنیمت حاصل کرنا ہے۔ ادھر ابو سفیان نکلا ملک شام سے مکہ کی طرف،
اپنے ساتھ اس نے 70 اونٹ پر 50,000 سونے کے دینار لے کر چلا، جس کی قیمت ہندوستان کے اعتبار سے 262 کلو سونا، اتنی مالیت لے کر اپنے ساتھ چلا۔ یہ کفار مکہ کی آمدنی تھی۔ اور اتنی بڑی دولت کے تحفظ کے لیے صرف اس کے ساتھ 40 آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اگر یہ مال و دولت مال غنیمت کے ذریعے سے ہم تک حاصل ہو جائے تو اسلام انشاءاللہ تعالی سے ترقی کرے گا، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ مقام زعفران تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ 2 صحابی طلحہ بن عبید اور سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو روانہ کیا، کہا کہ جاؤ آگے کی صورتحال معلوم کر کے آؤ۔ 2 صحابی گئے، ایک کنویں پر پاؤ ڈالا، مشکیزے میں پانی بھرے، اللہ اٹھائے۔ ادھر دوسری طرف ابو سفیان چالاک تھا، ہوشیار تھا، اسے پتا تھا کہ مکے کے راستے پر خطر ہے، پر امن نہیں ہے، اور مدینہ والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپشن ہو سکتا ہے۔ چالاک تھا، اس نے خطرے کو بھاپ لیا۔ بھاپنے کے بعد فوراً اس نے اپنے ایک خادم زمزم بن عمرو کو روانہ کیا مکہ المکرمہ کی طرف۔ وہ مسلسل دوڑ دھوپ کر کے مسلسل چلتا رہا اور مکہ المکرمہ پہنچا زمزم، اور اس نے مکہ والوں کو یہ اطلاع دی۔ اور اس وقت دستور یہ تھا کہ اگر کوئی ہنگامی صورت میں جنگ کی کسی صورت کی اگر اطلاع گاؤں والوں کو دینا ہے تو سب سے پہلے جو پیغام پہنچانے کے لیے نکلتا تھا تو وہ اپنے جانور کی ناک چیر دیا کرتا تھا کہ تاکہ کہیں رکے نہ، مستقبل بھاگے۔ دوسرا دستور یہ تھا کہ اپنے گریبان کو پھاڑ دیا کرتا تھا اور اپنی صورت عجیب بنا کر وہ چل دیا۔ مستقل دوڑ دھوپ کے بعد پہنچا مکہ المکرمہ، اپنے اسی سواری پر کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ قافلہ یعنی قافلہ بچاؤ مکے والوں، تمہارے مال اور دولت عنقریب لٹ جائے گی۔ سارے مکہ کے سردار سارے لوگ جمع ہوئے، اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نکل چکے ہیں تمہارے مال اور دولت کو ہڑپنے کے لیے۔ وہ دن ایسا تھا کہ 70 سے زیادہ یہ قریش کے سردار اس میں شامل ہوئے، اور وہ دن ایسا تھا کہ کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا کہ جس میں سے کوئی ایک آدمی وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اللہ رسول کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ نکل سکا تو اپنی مجبوری کو سامنے رکھ کر خود تو نہیں گیا لیکن اپنے بدلے میں کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا۔ ابو جہل بدبخت یہ غزوۃ البدر میں شریک نہیں ہوا، تو شریک تو نہیں ہوا لیکن اس نے اپنے قرض دار کو شریک کیا کہ میں نہیں جاتا ہوں، میرے بدلے تو جا، لیکن جا تاکہ ہماری تعداد کم نہ پڑے۔ اس قافلے کا سربراہ ابو جہل تھا، وہ لے کر چلا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ ابو سفیان نے اس طریقے کی حرکت کی اور مکہ المکرمہ سے ابو جہل کی نیابت میں ہم سے قتل و قتال کے لیے ایک قافلہ نکل چکا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام زعفران پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارا ارادہ تو قتل و قتال کا نہیں تھا، لیکن اب صورت حال ایسی پیش آئی کہ اگر اب ہم قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو کفار مکہ یہ سمجھیں گے کہ اب ہم سے بڑا باروب طاقتور کوئی نہیں ہے، اور امکان ہے ہمارا پیچھے ہٹنا یہ امت کے لیے نقصان دہ ہو۔
یہ مدینے والوں کے لیے نقصان دہ ہو، یہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہو۔ لیکن قرآن کریم نے ایک چیز یہ کہی کہ اس وقت دو جماعت ہوئی مسلمانوں میں، ایک مسلمان وہ جو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، ایک مسلمان وہ کہ خونریزی کو سن کر ڈل گئے، دہل گئے، خوف کھا گئے۔ قرآن کہتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، ایک فریق، ایک جماعت اور ڈر گئی، خوف کھا گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کروایا کہ صحابہ مجھے مشورہ دو، کیا کرنا ہے، آگے کوچ کرنا ہے کہ واپس چلنا ہے۔ مہاجرین میں سے 3 صحابی کھڑے ہوئے، سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بڑی پرجوش تقریر کی اور امت کو ابھارا، چلو آگے چلتے ہیں۔ ابوبکر صدیق بیٹھے، عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، کفار کو لڑکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ عمر بن خطاب بیٹھے، مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی عمدہ تقریر کی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے آپ اس راہ پر رواں دواں ہو جائے، اور ہرگز خدا کی قسم ہم آپ سے وہ جملہ نہیں کہیں گے جو جملہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ، لڑو کٹو، ہم تو یہیں بیٹھنے والے۔ مقداد بن عمرو نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ آگے بڑھے، اس کا رسول آگے بڑھے، اس کے ساتھ ہم بڑھیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ جاؤ سمندروں کو عبور کرو، ہم مڑ کر نہیں دیکھیں گے، ہم سمندروں کو چیرتا ہوا آگے چلے جائیں۔ بڑی پرمغز تقریر کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، دعا دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ابھی بھی بس مردہ تھا، اس لیے کہ 3 صحابی کھڑے ہوئے ایک کے بعد دیگرے، اور تینوں کی تینوں یہ مہاجر تھے، اور 313 میں مہاجرین کی تعداد 3 روایتوں کے مطابق، پہلی روایت میں 82 مہاجر تھے، دوسری روایت کے مطابق 83 مہاجر تھے، اور تیسری روایت کے مطابق 86 مہاجر تھے، یعنی 313 میں 86 مہاجر، جن کی تعداد تھوڑی کم معلوم ہو رہی ہے، اکثر تعداد یہ انصار بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ مہاجرین تو تیار ہے لیکن تھوڑے ہیں، اکثر جنگ کا بوجھ تو انصار پر ڈالنا ہے، اگر انصار ہی نہ اٹھے تو پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو اور ساروں کی نیابت کر کے اور یہ کہیں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انصار میں سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو بھاپا، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے تعاون کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں سعد، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم تو ہاں کہو۔ پھر حضرت سعد بن معاذ نے بھی وہی تقریر کی، ملتی جلتی جو حضرت مقداد نے کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ برم غماد تک ہم 2 گھوڑے دوڑا دیں، اللہ کی قسم ہم پیچھے مڑ کر مدینے کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ کفار کے جھتے میں گھس جائے، اللہ کی قسم ہم اپنے بیوی بچوں کو پہلے ہی ودوا کر دیں گے، پہلے ہی یتیم کر دیں گے۔ آپ آگے بڑھیں۔ یہ تقریر سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خوش ہوئے، آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میرے صحابہ اب کوچ کرو، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اہمیت سنو، جب بندے کے اندر ایمان جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، عبادتوں کی قوت آتی ہے، تو پھر بندہ چاہے کیسے ہی اللہ کا حق ہو اسے پورا کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہم سانسیں لے رہے، ہر سانس کا حق ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ادا کریں، اس لیے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ملی ہے۔
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندو دنیا میں رہو لیکن ہمارا حق بھی تو پورا کرتے رہو، صرف تم ہی اپنا فائدہ دیکھو تو کیسے؟ اور یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم حق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کریں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی علو شان اور بڑھیں گی، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اور بڑھیں گی، یا اللہ تعالیٰ کا رتبہ اور بڑھے گا۔ یا اگر ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں نہیں کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی شان گھٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی شان کم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی علو شان گھٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ہم عبادتیں کریں ہمارا فائدہ، نہ کریں ہمارا نقصان، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان اور فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال واقعہ مختصر کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، ادھر کفار مکہ میں دو گروہ ہوئے، عتبہ اور ابو جہل۔ عتبہ کہنے لگا کہ چلو یار بس کرو، جانے دو، ہمارا قافلہ تو بچ کر چلا گیا۔ سفیان نے یہ کیا تھا، ابو سفیان نے جب اسے خطرہ محسوس ہوا تو جس طرف سے وہ جانا چاہتا تھا اور جس طرف بدر پڑتا تھا تو اس بدر کو چھوڑ کر اور کٹتا ہوا وہ اس طرف سے پیچھے سے چلا گیا، گویا کہ مکہ کا قافلہ محفوظ ہو گیا۔ جیسی محفوظ ہوا ابو سفیان نے اپنے قافلے کفار والوں کو اطلاع دے دی کہ ہم محفوظ ہو گئے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو اس وقت کفار مکہ میں دو گروہ ہوئے، ایک ابو جہل کا، ایک عتبہ کا، عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے کہ چلتے ہیں، ہمارا مقصد ہی فوت ہو گیا، ہم تو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل متکبر، مغرور، گھمنڈ، کہا کہ نہیں، اب کی بار تو ہم مدینے والوں کا کام ہی تمام کر دیں، اور نہیں تو ہم جائیں گے بدر، وہاں 3 دن قیام کریں گے، وہاں کھائیں گے، وہاں پیئیں گے، شراب پلائیں گے، اپنی باندیوں کو نچوائیں گے، تاکہ سارا جہان ہمارے سفر کی داستانیں یاد رکھے اور ہمارا ایک رعب اور ہمارا دبدبہ دنیا والے پر بیٹھ جائے۔ ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ درمیان میں قاصد آیا، حکیم بن حزام، عتبہ کا پیغام لے کر گیا ابو جہل کے پاس کہ عتبہ یہ کہتا ہے۔ ابو جہل نے ایک جملہ کہا عتبہ بن ربیعہ کے خلاف کہ عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ عتبہ بن ربیعہ کا ایک لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں تھا، وہ مسلمان تھے، وہ صحابی تھے۔ تو ابو جہل نے تانا دیا کہ عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، محبت بھر آئی ہے، اس لیے کہتا ہے کہ چلو واپس چلو۔ وہ قاصد دوبارہ لوٹ کر ادھر آیا، عتبہ سے کہا کہ عتبہ ابو جہل اس طریقے کے جملے کستا ہے۔ عتبہ نے اس سے خراب جملہ کہا کہ ابو جہل کو تمہیں پتہ چل جائے گا کس کا سینہ سوج آیا ہے، اور اس پچھواڑے پر عطر لگانے والے کو اور اس پچھواڑے کے ذریعے سے ہوا نکالنے والے کو اس بات کا علم ہوگا کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے۔ یہ جملہ استعمال کیا اس نے۔ بہرحال ابو جہل مانا نہیں، آگے بڑھتے رہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ مقام بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ کیے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک مشورہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتلاؤ کیا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس جگہ جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے، اس جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا آپ کی جنگی حکمت عملی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے، میں نے خود جنگی حکمت عملی کی وجہ سے یہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ آگے چلیں اور بدر کا جو سب سے آخری کنواں ہے اس کنویں پر ہم پڑاؤ ڈالیں گے، اس کے بعد جتنے کنویں ہیں، اس سے پہلے جتنے کنویں ہیں، ہم سارے کنووں کو بند کر دیں گے، اور اس آخری کنویں سے ہم پانی بھر کر مشکیزیں جمع کر کے اس کنویں کو بھی ہم اوت دیں گے، تاکہ جب جنگ شروع ہو اور کفار مکہ جب پیاسے ہوں، پانی کی تلاش میں نکلیں تو پانی کا نام و نشان نہ ملے اور خود بخود شکست تو کھا کر چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اچھی لگی، آپ نے کہا چلو آدھی رات میں نکلے، پھر آگے بڑھے اور اس آخری کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زبردست آپ کو جنگی علم تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 قاصد کو آگے روانہ کیا، جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ 2 صحابی گئے، وہاں سے 2 کفار کو پکڑ کے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک ہم ہی پوچھ رہے تھے یہ دونوں کون ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم کفار کا جو قافلہ مکے سے نکلا ہے ابو جہل کی نمائندگی میں، ہم اس کے 2 سوار ہیں۔ صحابہ کو یہ لگا کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، اور صحابہ یہ توقع کیا کرتے تھے، امید ابھی بھی لگائے بیٹھے تھے کہ ہو سکتا ہے ابو سفیان کے قابلے کے ہو اور یہ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو صحابہ نے اسے خوب دیا، دونوں کو بہت مارا۔ تو وہ مجبوری میں آ کر کہنے لگے کہ نہیں 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 نہیں، ہم کفار مکہ کے قافلے سے نہیں ہیں، بلکہ ہم ابو سفیان کی طرف سے آئے۔ تو صحابہ رک گئے، پھر نہیں مارے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے یہ جملہ کہا کہ جب یہ دونوں سچ کہتے ہو تو تم خوب دھوتے ہو، اور جب جھوٹ بولتے ہو تو تم رک جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دونوں نے جب پہلے کہا تھا کہ ہم کفار مکہ کے قافلے سے تو انہوں نے سچ کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا پڑاؤ کہاں ہے، کہاں ڈیرا ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ اتنی دور پر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد کا علم ہو رہا ہے کہ سامنے والے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ کہا کہ کچھ خاص علم نہیں ہمیں۔ آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ ہر دن کتنے اونٹ کھانے کے لیے تم لوگ ذبح کر رہے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ کبھی ایک دن 9 اونٹ ذبح کیے اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگایا اور کہا کہ کفار کے قافلے میں 950 یا 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 ادھر 1000۔ 313 کی کستہ حالی کیسی؟ صرف 2 گھوڑ سوار، ایک عبداللہ ایک زبیر بن عوام اور ایک مقداد بن اسود کندی۔ 313 میں 2 کے پاس گھوڑا، 8 تلواریں، 70 اونٹ اور غالباً 60 کی اتنی زرہیں۔ یہ مسلمانوں کے اسلحے کی تعداد تھوڑی، اندر کفار 1000 کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں اور نہ جانے کتنے اونٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے خیمے میں آئے اور یہ جمعہ کی رات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و گزار ہوئے، نمازیں پڑھی، دعا کری، اور دعا میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا ان تہلک بہذہ العصابۃ اليوم لم تعبد، ان تہلک بہذہ العصابۃ اليوم لم تعبد، کہ اے اللہ اگر آج یہ چھوٹا سا جھٹا اگر ناکام ہوا تو یاد رکھنا کل مستقبل میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حقیقت یہی ہے، اگر اس وقت صحابہ نہ نکلے ہوتے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اپنا ایمان ایسا نہ بنایا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، تو آج ہم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ اسی دعا کا اثر ہے کہ ہم مسلمان بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رات روتے رہے۔ دوسرا دن جنگ کا دن ہوا، دونوں قافلے آمنے سامنے، صفیں لگنا تو شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہیں پہن کر اور آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، آپ اترے اور صحابہ سے جنگ کی صفیں لگانا شروع کیا۔ ایک صحابی تھے جو تھوڑا بتین تھے، ان کا پیٹ بڑا تھا، وہ صف میں کھڑے ہوئے تو اب ظاہر سی بات ہے امام صاحب زیادہ آگے آ رہے، پیٹ وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے ذریعے سے ان کے پیٹ پر اس طریقے سے اشارہ کیا کہ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی۔ ماحول دیکھو کیسا ہے، جنگ کے میدان میں کسی کو علم نہیں ہے کون بچے گا کون جیے گا۔ ظاہری اعتبار سے تو تعداد ان کی زیادہ، ظاہری اعتبار سے تو اسلحہ ان کے پاس، عملی اعتبار سے ہمارے پاس کیا ہے؟
حالات اتنی سنگین ہے کہ اپنی نفس پر کسی کو قابو نہیں، کچھ خواب و خیال نہیں آگے کیا ہونے والا۔ ایسے موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی۔ کہا میرے صحابی جو میں نے تم کو تکلیف دی اس کا بدلہ لے لو۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ننگے بدن پر تکلیف پہنچائی ہے، میں بھی آپ کے ننگے بدن پر تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ زرہیں اتارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ کھول کر کھڑے ہوئے، کہا کہ لو بدلہ لے لو۔ کیوں کہا؟ یہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے وہی حقوق العباد کی بھی ادائیگی ضروری ہے۔ ساری صورتحال چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کو ننگا کر کے اور دنیا ہی میں بدلہ لے لینا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے یہیں پر بدلہ لے لے ورنہ میں کل آخرت میں بدلہ نہیں دے پاؤں گا۔ وہ صحابی جب دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ظاہر ہوا تو فوراً گلے لگ گئے اور آپ کے پیٹ کو چومنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آخری ملاقات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جسم سے میرا ننگا بدن مل جائے۔ یہ تھے اللہ کا حق ادا کرنے والے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بندے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کے لیے کیا کیا؟ ہم نے داڑیاں منڈوائی۔ اگر ظاہر ہو جائے اللہ کے نبی کی حیثیت حقیقت تو حقیقت ہم نے اللہ کے نبی کے سینے پر آڑے چلوائے، اللہ کے نبی کی گردنوں پر ہم نے چاقو چلوائے۔ اور وہ صحابی دیکھو مرنا موت دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، چاہتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا، لیکن حالات ہیں چھوڑنا تو پڑے گا۔ لیکن آخری اللہ کے نبی سے میرا جسم تو مل جائے تاکہ موت بھی پھر اس کا مزہ بھی اور اس کا دکھ بھی کم لگے۔ جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جنگ کی ابتدا کرنے والا اسود عبد الاسعد مخزومی، یہ خبیث کفار کے لشکر سے نکلا للکارتا ہوا اور اللہ کی قسم کھاتا ہوا کہ میں جاؤں گا محمد کے لشکر میں جو کنواں ہے اس کنویں سے پانی پیوں گا، نہیں پانی پیتا مر گیا تو وہیں رہ جاؤں گا، لوٹ کر دیا ہوگا۔ وہ نکلا، کنویں کے قریب پہنچنا ہی تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ ایک وار میں تو اس کا پیر پنڈلی سے الگ کر دیا، گر پڑا پیٹ کے بل، اس طرح گرا کہ اس کے پیر سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے، اور اتفاق سے ان خون کے فواروں کا رخ اس کے قافلے والوں کی طرف تھا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تم بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ اب چونکہ قسم کھائی تھی، متکبر تھا، گھمنڈ تھا کفروں کا، تو گھسیٹتا ہوا وہ کنویں کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اپنی قسم پوری کر لو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ڈینگے مارنے والا پہلی دم توڑ دیا۔ جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچا حضرت حمزہ دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کریے، کنویں میں گر پڑا۔ یہ جنگ بدر کی لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو وہ جوش میں آئے کفار مکہ، اور 3 سردار بیک وقت نکلے مبارزت کے لیے۔ پہلے جب جنگ ہوا کرتی تو ڈائریکٹ نہیں کہ بھائی ادھر سے چلو رہے ادھر سے بولے چلو رہے اور پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی، یہ طرز نہیں تھا۔ پہلے یہ تھا کہ تم بھی ادھر سے تمہاری طاقت کا مظاہرہ کرو کچھ نوجوان کی شکلوں میں، ہم بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں چند لوگوں کے ذریعے۔ کفار سے نکلے 3 لوگ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ 3 نکلے، 3 سردار، عتبہ شیبہ ولید۔ جب یہ 3 نکلے تو للکارنے لگے اسلام کو، اللہ کو، اس کے رسول کو، دین کو، مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں سے 3 صحابی کھڑے ہوئے، معوذ، افراں، اور غالباً ایک کا نام میں بھول رہا ہوں، 3 صحابی کھڑے ہوئے۔ آمنا سامنا ہوا تو عتبہ نے کہا
من انتم، تم کون ہو؟ صحابہ میں سے کہا کہ ہم انصاری ہیں، مدینہ سے ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، تم شریف لوگ ہیں، تم جاؤ، انتم الکرام، تم شریف لوگ ہیں، تم جاؤ۔ اور اعلان کیا یا محمد اخرج اکفاءنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو آپ نے بھیج دیا، ہماری ٹکر کے لوگ کر بھیجو، جو ہمارے برابر کے ایسے لوگوں کو بھیجو، مدینے والوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ بھیجو ایسے لڑنے والے جو ہمارا مقابلہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے اہل بیت کے علاوہ اور بھی ایسے طاقتور صحابی تھے جنہیں اللہ کے نبی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا قدم بڑھا کر اپنے اہل بیت کو آگے کر رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ عبد المطلب اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ بن حارث اٹھو۔ یہ اہل بیت میں سے تینوں کھڑے ہوئے اور تینوں مبارزت کے لیے آمنے سامنے۔ پھر اس عتبہ نے کہا من انتم، اب چونکہ خول ڈالے ہوئے تھے، چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو عتبہ نے پوچھا بھئی تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے، کہ ہم مکہ والے ہیں۔ کہا کہ ہاں نعم ہاؤنا اکفاؤنا، کہ ہاں اب ملے برابر سرابر، اب مزہ آئے گا، اب برابر کی جنگ ہوگی۔ اب حضرت حمزہ کے ذمے شیبہ آیا اور حضرت علی کے ذمے ولید آیا اور حضرت عبیدہ کے ذمے عتبہ آیا۔ اب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں پچھاڑ دیا۔ مسئلہ رہا حضرت عبید بن حارث کا، ان کے درمیان جم کے مقابلہ ہوا، دونوں کو زخم آئے، لیکن جب دیکھیں کہ وہ کفار بھاری پڑ رہا ہے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اب اسی درمیان حضرت عبیدہ کا پیر بھی زخمی ہوا، کٹ گیا تھا غالباً، ان کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شہید ہوں یا نہیں ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہاں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو، آخرت میں بھی گواہی دوں گی تم شہید ہو۔ پھر 2 یا 3 دن کے بعد ان کے انتقال ہو۔ یہ ابتدا ہوئی، اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے اور مسلسل اللہ کے نبی دعا کرتے رہے۔ پھر جب ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہوا کا جھونکا آیا، ان جھونکوں میں کبھی اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو بھیجا، کبھی 3000 فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے گردنیں یوں کی، وہاں تک پہنچنے سے پہلے تو دھڑ الگ ہو گئے۔ کتنے صحابہ کا بیان ہے، آپ حدیثیں پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی، جب غیبی مدد آئی اسلام باقی رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والوں نے اس جنگ کو مکمل کیا۔ تو میرے عزیزوں، جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اہمیت ہمارے اندر آئے گی تو پھر ہر طریقے سے ہمارے لیے قدموں کو بڑھانا آسان ہوگا۔ اور ان کے سامنے کیا تھا؟ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، متقیوں کے لیے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ سب سے عجیب نعمت جس کو پڑھ پڑھ کر سن کر بار بار ہمیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ قرآن کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ایسے متقیوں کے لیے، ایسے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اپنی زندگیاں صرف کرنے والے ہیں، ایسوں کے لیے ہم نے حور عین کا انتظام کر رکھا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ حور کی جمع حورا ہے، حور کی جمع حورا، حورا کہتے ہیں خوبصورت، حسین، جمیل، گورے رنگ والی، بڑی آنکھ والی کالی سیاہ عورت کو حورا کہتے ہیں۔ عین یہ آئینہ کی جمع، اس کے معنی ہے بڑی آنکھ والی، تو اتنی خوبصورت
حور کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے اس بندوں کے لیے جن بندوں نے اپنی ساری زندگیوں کو فنا کر دیا، صرف کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، سألت جبرائیل یا رسول اللہ، سألت جبرائیل علیہ السلام اخبرنی کیف یخلق اللہ حور العین، کہ جبرائیل مجھے بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کیسے تخلیق کیا، کیسے بنایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے، اللہ تعالیٰ نے حور عین کو زعفران اور مشکوں سے ذریعے سے بنایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حور کی ابتدا ان کے پستان سے شروع کی، اور پستان کو خوبصورت کستوری والے مشک سے بنایا، اور پورے بدن کو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بناتا چلا گیا۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حور کو 3 چیزوں سے بنایا، زعفران سے، عنبر سے، مشک سے۔ ایک تیسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور عین کو پیر کی انگلیوں سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے بنایا، گھٹنے سے لے کر سینے تک یہ مشک سے بنایا، سینے سے لے کر گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا، اور گردن سے لے کر سر تک یہ کافور سے بنایا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو گولے لالا کے 70,000 پردوں سے اسے ڈھاکا گیا، اور اس کے سر کی چوٹیوں کو کستوری اور مشک سے بنایا گیا، جس کو اٹھانے کے لیے ایک ایک خادمہ یہ مستقل اس کے کناروں کو اٹھاتی ہے، اور یہ پاک حور، یہ نیک حور، یہ خوبصورت حور یہ انعام کے طور پر اعلان کرتی ہے کہ ہم اس بندے کے لیے بطور انعام ہیں جو دنیا میں اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے فنا کر دیا۔ یہ حقوق اللہ کی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھ لیتا ہے، اذا انصرف المنصرف عن الصلاة فلم يقل، جب نماز پڑھنے والا نماز سے فارغ ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا میں اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ نہیں مانگتا، جنت کا سوال نہیں کرتا، حور عین سے نکاح کا مطالبہ نہیں کرتا، تو فرشتے افسوس کرتے ہیں، ویح ھذا ویح ھذا، افسوس اس بندے پر، افسوس اس بندے پر جس نے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ نہیں مانگی، جس نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ افسوس تو حور عینہ بھی کرتے ہیں، جنت کی حور بھی اس بندے پر افسوس کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ افسوس، کیا یہ بندہ جنت کی حور سے نکاح کرنے سے عاجز آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے بندوں کے لیے۔ عجیب عجیب اللہ تعالیٰ نے انعامات ہمارے لیے رکھی۔ کچھ انعامات کا ظہور ہو جاتا ہے دنیا میں، کچھ کا انتظار کر لیں۔ ایک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ کس کی زندگی باقی ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان کی دولت سے نوازا۔ کون مطالبہ کر سکتا ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہم پھر یہاں جمع ہو گئے؟ رمضان کی بات تو دو، رمضان کی تکمیل ہم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ ہو سکتا ہے ہم نے عید کی تیاری ابھی کر لی ہے، کپڑے سلوا لیے ہیں، جوتے چپل لے لیے ہیں، شیر خرمے کھانے کی تیاری میں ہے، اور وقت اجل آ جائے اور وہ خوشیاں ساری ٹھاٹ پر ہی رہ جائے، ہم نہ جائے، ہو سکتا ہے گھر کا کوئی فرد چلا جائے۔ پچھلے رمضان میں میں نے اپنے چچے زاد بھائی کو دفنایا، اس رمضان میں میں نے اپنی دادی کو دفنایا، آئندہ رمضان میں خود نہ رہوں۔ ہر وقت ملک الموت اعلان کرتا ہے رونے والوں پر، کیوں روتے ہو، کس لیے روتے ہو؟ میں نے کیا تم پر ظلم کیا، تمہارا مال ہڑپ لیا، کیا کیا میں نے؟
میں نے تو وہ کام کیا جس کام کی اطلاع آپ کو پہلے ہو چکی تھی کہ تیار ہو جاؤ، اپنے اعمال کو بنا لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اچانک آ کر پکڑ لوں گا۔ کیوں روتے ہو؟ اور تم روتے ہو، تمہیں تو اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے، تمہیں نتیجہ حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ آج یہ دادی گئی ہے، کل پوتا آنے والا ہے، آج یہ بھائی گیا ہے، کل دوسرا بھائی آنے والا ہے، آج باپ گیا ہے، کل بیٹا آنے والا ہے۔ کیوں روتے ہو؟ بار بار ملک الموت ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ اب سدھر جاؤ، اب سنور جاؤ، آگے کی زندگی کسی نے نہیں دیکھی ہے۔ آج کا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبارک کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس میں جو بھی کمیوں کو تعین اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس کہنے کو، ہمارے اس سننے کو متقین حضرات کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ سرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الآخرة۔ اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم علمنا الكتاب والحكمة، اللهم فقهنا في الدين، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن۔ لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أقضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ سراپا مجرم ہے، یا اللہ خطا کار ہے، یا اللہ سیاہ کار ہے، یا اللہ بدکار ہے، ساری زندگی ہم نے گناہوں میں تباہ کر دی، یا اللہ 30 سال کی عمر ہو چکی ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیرے رضا کے قابل ہو، یا اللہ مبارک گھڑیاں ہم نے ضائع کر دی، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ اگر آپ معاف فرمائے تو کون معاف کرائے، کون ہستی ہمیں معاف کرے گی؟ یا اللہ آپ معاف کر دے تو آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، یا اللہ ہم ناکاروں کی بچ جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ آگے کی زندگی میں معلوم نہیں ہے کتنی باقی ہے، یا اللہ ہمارا ماضی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ اس اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دے، یا اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ رمضان کی جو برکات جس سے ہم محروم رہ گئے یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے، قیمتی گھڑیوں کو ہم نے وصول نہیں کیا، یا اللہ تو معاف فرما دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے زکوٰۃ صدقہ خیرات کو قبول فرما لے، یا اللہ آئندہ رمضان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کی اطلاع نہیں ہے، یا اللہ ہمارے اعمال کیسے ہیں ابھی اس کی بھی اطلاع نہیں ہے، لیکن امید لگائے ہیں، یقین ہے تو آپ معاف فرما دیں گے، آپ قبول فرما لیں گے، یا اللہ
رمضان کے برکات سے مستفید فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، محشر کی وحشت سے، تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کیسے بے بس ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں کفنانے والے بے حس ہوتے ہیں، جنہیں دفنانے والے بے حس ہوتے ہیں۔ آج ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ہر ضروریات اپنے ہاتھوں سے پوری کرتے ہیں۔ یا اللہ ایک وقت تو آئے گا ہم کپڑے اتارنے کے محتاج ہوں گے، کینچیوں سے ہمارے کپڑے کاٹے جائیں گے، ہم ایک مکھی مچھر اڑانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آج نہا لیتے ہیں، خوشی خوشی رہتے ہیں، اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں، کل ان تمام چیزوں سے عاجز ہوں گے، ہمیں نہلایا جائے گا، نہلانے والے آئیں گے، نہلا کر چلے جائیں گے، باری کفنانے والوں کی آئے گی، کپڑے پہنائے جائیں گے، باری لے جانے والوں کی آئے گی۔ یا اللہ کون ہوں گے لے جانے والے؟ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، بیٹا بیٹا کر کے گلے سے لگایا، ہر چیز ہمارے لیے مہیا کی، جانے کے وقت کوئی کام نہ آئے گا۔ چل کر آتے تھے، چل کر جاتے تھے، چلنے سے عاجز، جانے سے عاجز، چار کے کاندھوں پہ ہمیں لاد کر لے جایا جائے گا۔ یا اللہ اتنے عاجز ہو جائیں گے، یا اللہ اتنے عاجز ہو جائیں گے، رشتہ دار کام نہ آنے والے، یا اللہ صرف آپ کی ذات کام آنے والی ہے۔ یا اللہ نیک عمل کام آنے والے ہے، اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یا اللہ ہم تو سنیں گے نا کہ کون ہماری نماز جنازہ پڑھا رہا ہے۔ یا اللہ کون نیک بندہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا؟ آج ہم پڑھانے والے ہیں، آج ہم پڑھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، کل ہم پر بغیر رکوع سجدے والی نماز پڑھی جائے گی۔ یا اللہ ہم پر کیا گزرے گی؟ یا اللہ، یا اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی موت کی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھی، آپ کے لاڈلے حبیب کو اتنی تکلیف، تو ہم گناہگار کو کتنی تکلیف ہوگی؟ یا اللہ، یا اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، یا اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، یا اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، کڑپ کڑپ کر مرنے سے حفاظت فرما، رکوع سجدے والی موت عطا فرما، تیرے در پر پڑھنے والی موت عطا فرما، سکون والی موت عطا فرما، راحت چین والی موت عطا فرما، کلمہ طیبہ والی موت عطا فرما۔ یا اللہ قبر میں ہمارا ساتھی ہو جا، یا اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کے لیے کھڑے ہو جا۔ یا اللہ سوچ سوچ کر رونا آتا ہے، اللہ ہم نے کتنوں کو دفنایا، کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ ہم نے، ہمارے دل مر جاتے ہیں، ہم نے اپنی دادیوں کو دفنایا، اپنے داداؤں کو دفنایا، جو ہمیں گلے لگاتے تھے، ہمارے ماتھا چوما کرتے تھے، ہمیں آگے بڑھنے کی دعائیں دیا کرتے تھے، ایسوں کو ہم نے دفنایا۔ یا اللہ یقین ہمیں بھی دفنایا جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یا اللہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگوں کے دل اس طریقے سے پتھر ہو جاتے ہیں کہ رشتہ داروں کی میت پر اس کے جسم پر مٹی ڈال کر ہاتھ جھٹکتے ہوئے نکل جاتے ہیں، میرا زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ اب تیرے نام عمل، تیرے تو کام، تیرے نام عمل کا بنے والے، اللہ کو راضی کیا ہوگا تو ویسی تیری قبر ہوگی، اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہی حالت تیرا قبر میں ہوگا۔
یا اللہ وہ قبر تو اندھیرے کا گڑھا ہے، جس کی چھت بھی مٹی کی، جس کی در و دیوار مٹی کی، جس کا بستر مٹی کا، یا اللہ ہم سب کا رحمہ بن جا۔ یا اللہ عافیت والی سکون والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے لاڈلی نبی کی لاڈلی امت پر کتنا ظلم ہو رہا ہے یا اللہ، یا اللہ جانوروں کی طرح کاٹا جا رہا ہے، پیڑ پکڑیوں کی طرح اللہ مارا جا رہا ہے، اللہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان والے ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے۔ یا اللہ اس امت کی نصرت فرما، اس امت کی مدد فرما۔ یا اللہ یقین ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے جو فیصلے تیرے بدر میں اترے۔ یا اللہ تمنا رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ ویسے اعمال ہمارے بن جائے۔ یا اللہ تمہاری مدد فرما اعمال نہیں کرنے میں، یا اللہ ویسی مدد فرما، ویسی نصرت فرما جو تم نے بدر میں شان حال فرمایا۔ یا اللہ یہ امت بے یار و مددگار ہے، یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ یا اللہ اس کا رہنما بن جا، اس کی مدد کے لیے اتر جا۔ یا اللہ ان انسانوں پر کیا گزر رہی ہوگی جو عید آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اس مسلمانوں کے بچوں پر کیا گزرے گی یا اللہ، جو ماں کا دامن پکڑ کر کہیں گی کہ ابو نماز سے کب آئے گے، حالانکہ ابو تو مستقل جا چکے ہیں۔ ہمارے بچے تو عید کی خوشیوں میں معطر ہو گئے، ان بچوں کا کون پرسان حال ہوگا۔ یا اللہ وہ بچے بلک بلک کر روئیں گے، ہمارے امی آنے والے ہیں، ہمارے ابو آنے والے ہیں۔ یا اللہ عید کا تو خوشی کا دن ہے نا یا اللہ، سب کے لیے خوشی کا دن ہے، ان بچوں کا حال آج کیا ہے یا اللہ، والدین کے سائے سے محروم ہے۔ یا اللہ ان پر ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کی سزا چکا دے، اگر ان کی حق میں ہدایت ہے تو ہدایت سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ ورنہ اس زمین سے پاک فرما دے۔ یا اللہ اس امت پر رحم فرما۔ یا اللہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ اسباب نہیں ہے، ہم مفلس ہیں، یا اللہ مال و دولت نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ہماری تڑپ ہے، ہماری تمنا ہے تیرے گھر کا دیدار ایک مرتبہ کر لے، اس غمخوار امت اس نبی پاک کے روزے پر ایک مرتبہ حاضری کی توفیق دے دے۔ یا اللہ تیرے کو برگزیدہ بندے ایسے ہیں جنہوں نے 70 حج کی، یا اللہ تیرے فضل سے کیے، تیرے بندے ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں عمرے کی، تیرے فضل سے کیے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایک عمرے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ایک حج کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندان والوں کو توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کو توفیق عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک بار بلا لے، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما، جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن کریم کا تو نے حافظ بنایا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہنم سے ہم پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ بڑی دردناک ہے، بڑی خطرناک ہے، عذابوں سے لبریز ہے۔ یا اللہ ہم بے اس لائق نہیں ہے کہ جنت کا سوال کرے، اتنا کہتے ہیں جہنم سے بچا لیجیے، آپ کے قہر سے بچا لیجیے، آپ کے غضب سے بچا لیجیے۔ یا اللہ آپ کے نبی کے ہاتھوں جامع کوثر پینا نصیب فرما دے۔
آپ کی شفاعت کی توفیق عطا فرما دے، آپ کے سائے میں جنت میں مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما، جلن سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عداوت سے، دشمنی سے، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، ان کی ضروریات کا خود کفیل بن جا۔ یا اللہ جو مانگا ہے اللہ تیرے فضل سے مانگا ہے، یا اللہ میں تو مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ مانگنے کا طرز و سلیقہ عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفال قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔